رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء، أهلا بقدومك يا رمضان. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ذوالفقار ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ ہم اس پروگرام ڈاکٹر عالم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ آج ماشاءاللہ 11 رمضان المبارک ہے یہاں پہ، اور پچھلے 10 دنوں میں ہم نے مختلف ٹاپک کو ڈسکس کیا۔ مولانا صاحب جو ہیں احکامات رمضان کیے، پھر لاسٹ 2 ڈیز میں ہم نے کوشش کیا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ، ان کی شہادت سے متعلق 2 دن کا پروگرام رہا، اور تھوڑی بہت ہیلتھ کے ٹاپک کو بھی کور کرتے رہے۔ کل ہم نے ڈائبٹیز کا شروع کیا تھا کہ ڈائبٹیز کیا ہے، آج ہم کوشش کریں گے اسی کو کنٹینیو کریں، تو آج ڈائبٹیز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ مولانا فدا حسین بخاری صاحب ہمارے مہمان موجود ہیں۔ السلام جی علیکم قبلہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، آج میرے خیال میں رمضان کا تو آپ نے احکامات پہ کافی تفصیل سے کیا، تو رمضان جہاں شروع ہوتا ہے تو وہاں قرآن مجید کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور جیسا آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ ہر ایک آیت پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ قرآن مجید کے ایک پورا قرآن مجید کو عام دنوں میں ختم کرنے کے متعلق ہوتا ہے۔ تو ذرا قرآن مجید کی تھوڑی تفسیر، اگر کچھ خاص جو اوبیسلی اتنی تو نہیں ہمارے پاس ٹائم کے پورے قرآن مجید کی تفسیر ان 20 دن میں کریں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ چلیے جو مشہور جو ہم لوگ سب پڑھتے ہیں صورتیں، تو پہلی میں چاہوں گا کہ آپ سورہ الحمد کی تفسیر کے ساتھ اگر آپ شروع کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سورہ الحمد، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ جمعہ، یہ جو سورے پڑھے جاتے ہیں نماز میں، اس کی جی تفسیر کریں گے۔ تو آج ہم سورہ الحمد سے شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ بسم الرحمن اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ روز قیامت کا اللہ تبارک تعالیٰ مالک و مختار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یا اس طرح سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کیں، جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر نہ چلا۔ تو عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ جو ہے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام سورہ حمد ہے، اور پھر اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ مختلف نام ہیں اس کے۔ یہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جو ام الکتاب کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ماں، یعنی جو تمام مطالب جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ اس سورہ میں مختصر طور پر الحمد میں آ گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے، اور قیامت کا ذکر ہے، اور ہدایت کا ذکر ہے، اور سیدھے راستے کی بات ہے۔ تو اس میں وہ چیزیں ساری آ گئی ہیں، اور اس لیے اس کو کہتے ہیں ام الکتاب۔ اور چونکہ کتاب کی اوپننگ اس سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہی کھلتی ہے۔ اور اس میں پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اہل بیت اطہار کا اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سورہ کا جزو ہے۔ عہد رسالت سے مسلمانوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ سورہ براءت کے علاوہ ہر سورہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت کرتے تھے، اور تمام اصحاب تابعین کے جو مصحف تھے، مصاحف، تو ان میں بھی بسم اللہ ہی درج تھی۔ جب کہ تابعین جو ہے قرآن میں نقطے لگانے سے بھی اعتراض کرتے تھے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورتوں کا حصہ ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی سورہ الحمد جو ہے اس کا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے، لیکن باقی جو صورتیں 114 صورتیں قرآن مجید میں، اور ایک سورہ براءت ہے، سورہ توبہ جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں آیا، اور اس کے علاوہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، تو 114 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہر سورے کا جز ہے، اور چونکہ وہ اس کو برادران جو ہیں اہل سنت وہ صرف الحمد کا تو جو سمجھتے ہیں، باقی سمجھتے ہیں یہ تبرکن اور تیمنن لکھا گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں قبلہ کہ تھوڑی اسی وضاحت کیجیے گا کہ اہل سنت کے تمام فرقوں میں ہے یا دیوبندیوں میں یہ ہے کہ وہ بسم اللہ سوائے الحمدللہ کے کسی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں؟ یعنی بریلوی میں بھی ہے یا صرف دیوبندی میں ہے یہ؟ بریلوی دیوبندی تو بعد کی باتیں نا، یہ تو 100-150 سال شروع ہے نا، یہ پرانی باتیں ہیں۔ اچھا، بریلوی اور دیوبندی تھی یہ تو ہندوستان سے شروع ہوا ہے نا، کسی کو 150 سال ہو گیا تو کس کو مطلب ہے لگ بھگ 130 سال 120 سال ہوئے نا۔ تو بریلوی احمد رضا خان بریلوی کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور دیوبند کا جو مدرسہ بنا یہ تو ابھی 150-200 سال کی بات ہے نا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے یہ کہ وہ اس قرآن مجید کی جو سورہ کے ساتھ بسم اللہ آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تبرکن لکھا ہے، لیکن ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں نہیں، یہ تبرکن نہیں لکھا بلکہ قرآن کا حصہ ہے، اور ہر سورہ کا یہ جز ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ اور یہ سورہ الحمد جو ہے 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی۔ اور مکے میں یہ پہلا سورہ ہے، کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو شروع میں نازل ہوا، اور یہ مکمل سورہ نازل ہوا، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق یا ایھا المدثر، یہ پہلے سورے ہیں، لیکن وہ چند آیات آئی تھی، تو الحمد جو ہے یہ مکمل سورہ نازل ہوا تھا۔ تو اس میں کہا جاتا ہے بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ تو یہ جو بسم اللہ ہے جو کہتے ہیں یہ بسم اللہ ابتدا کرتا ہوں خدائے رحمان کے نام سے، تو یہ جو ابتدا ہے یہ ایک عام فعل ہے،
یعنی جس صورت کے ساتھ یہ بسم اللہ آئی ہے جو کچھ اس کے مطالب ہیں تو اسی سے متعلق یہ ہو جائے گی بات. مثلا اگر ایک شخص جیسے مثلا کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو یعنی وہ کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی کھانا کھانے میں اللہ کے نام کی ابتدا کر رہا ہوں. اسی طرح وہ ڈرائیونگ کرتے بسم اللہ پڑھتا ہے مثلا تو یہ ہے کہ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اللہ کے نام سے. تو اسی طرح جس سورہ میں مثلا سورہ الحمد میں تو اس کا مطلب میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں اسی کے نام سے. تو یہ بسم اللہ جو ہے نا وہ اسی سورہ کے متعلق جو اس میں مفہوم اور مضمون ہوگا اسی سے متعلق یہ بات ہو جائے گی. تو لفظ اللہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے، علم ہے. یعنی باقی نام صفاتی ہوتے ہیں جیسے رحمان، رحیم، کریم، علی، عظیم، یہ سارے اللہ کے نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہے، اسماء حسنہ ہے. لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے. اللہ اس میں جامع ہے. تو اللہ جو ہے آلہت ہے تو کہتے ہیں آلہہ کی الف گرا کے الف لام میم، الف لام جو ہے اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے. تو اس طرح یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اس میں ذات ہو گیا ہے. آلہہ یا الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہستی کہ جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، کیونکہ پوری کائنات جو ہے اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اسی سے سوال کرتی ہے، اسی کی محتاج ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ الرحمن، اللہ رحمان ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے. تو رحمان اور رحیم جو ہے ان دونوں کو اکٹھا جمع کر دیا گیا ہے. رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی وسیع اور عظیم رحمت کے ہیں، اور اس کا اطلاق عام طور پر ہوتا ہے. اللہ رحمان ہے یعنی وہ کافر کے لیے بھی رحمان ہے، مسلمان کے لیے بھی رحمان ہے. وہ ہے کہ جو اس کی مخلوق ہے وہ سب کے لیے رحمان ہے. لیکن رحیم جو ہے وہ مومنین کے لیے رحیم ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مومنین جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے رحیم ہے. تو کہا گیا کہ ہر چیز کی ابتدا کرو بسم اللہ کے ساتھ، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ کام ابتر رہ جاتا ہے. تو نام خدا سے ابتدا انتہائی بابرکت شے ہے جس سے تکمیل کار کی ضمانت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کی ذہنی تربیت بھی ہوتی ہے کہ کسی کام میں بھی یاد خدا سے غافل نہ رہیں، اور ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے انسان میں تربیتی اثار پیدا ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کا کام کرتے ہوئے، تو کہا گیا ہر کام بسم اللہ پڑھو تو گناہ کا کام نہ کرے، اور جب وہ کوئی بھی خلاف قانون کام کرے گا تو پھر اس کو جھجک محسوس ہوگی. تو بسم اللہ حرام کھانے سے پرہیز، جنسی تعلقات میں بسم اللہ، حرام کاری سے پرہیز، پڑھنے میں بسم اللہ یعنی محمل لٹریچر کے مطالعہ سے پرہیز. تو اب آگی بات رحمان و رحیم کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کو ایک جگہ پر رحمان اور رحیم کو جمع کیا ہے. قرآن مجید میں ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. تو رحمت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. یعنی اللہ پر کوئی بھی واجب نہیں کر سکتا کوئی چیز، ہاں اللہ خود سے اپنے اوپر لازم کر لے تو اس کی مرضی ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے. تو اس طرح رحمان اور رحیم دونوں کو جمع کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے عمومی رحمت کی بھی بات کی ہے، اور یعنی
رحمت سے رحم کا لازمہ ذات ہونا بھی مراد ہے، رحمت عمومی بھی ہے اور لازم بھی ہے۔ اور الحمد جو ہے، الحمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ثنائے کامل کرنا، اس کی تعریف کرنا۔ اور حمد جو ہے، کہا جاتا ہے کہ حمد کے لیے عموماً جو ہے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ ایک تو ذاتی کمال، کہ جس کی حمد کی جاتی ہے اس میں اس کی ذات میں کمال ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا فائدہ، اور تیسری ہے کہ اس کے فائدے کی توقع اور خوف۔ تو یہ جو ہے چیزیں، چاریں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ایک تو کمال اللہ کی ذات میں ہے اور اس کا احسان اللہ کا ہم پر ہے، تیسری ہم اس کے محتاج ہیں، احتیاج ہے ہمیں، اور چوتھی چیز ہے خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، لہذا ہر اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی حمد ہو، چونکہ تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے اختیار میں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہی لائق عبادت ہے، وہی لائق حمد ہے۔ اور اس سے یہ بھی میں عرض کروں کہ جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں تو یہ حسن و جمال کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو اسی طرح ہم جب کسی پھول کی جس میں خوشبو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں اس پھول کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جس نے ایسا پھول اور ایسی خوشبو پیدا کی ہے۔ تو لہٰذا جس کی بھی ہم تعریف کریں، حقیقت میں اس کے فاعل کی تعریف ہے کہ فاعل کون ہے؟ فاعل اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات گرامی۔ یا کا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اور دین کا مطلب ہوتا ہے جزا، اور دین کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جیسے ہم کس دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو دین جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اگر آپ ذرا جاگ کے سنیں گے تو انشاءاللہ تو نہیں میں جاگ ہی رہوں، آپ فکر نہیں کریں۔ تھوڑی سی آج آپ تھکے ہوئے ہیں۔ مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ تو چونکہ دنیا میں بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیار بندوں کو دے رکھے ہیں، اور دنیا میں بعض لوگ جو ہیں بعض ملکوں میں حکمران ہیں، تو دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ملک تو ہو سکتے ہیں، بادشاہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن مالک نہیں ہوتے، اور سب کی ملوکیت بھی دنیا ہی تک محدود رہ جاتی ہے۔ لیکن رب العالمین مالک بھی ہے، اور ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے، اور روز جزا یعنی روز قیامت کا بھی مالک۔ تو رب العالمین جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ عالمین کا رب ہے، اور یہ عالم جو ہے ہماری دنیا کا، تو عالم کہتے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں انسانوں کا عالم، انسانوں کی دنیا، حیوانات کا عالم، جنوں کا عالم، پرندوں کا عالم، فضائی مخلوق، اور اسی طرح بری مخلوق، بحری مخلوق، فرشتے، آسمان پہلے کے فرشتے، دوسرے کے 7ویں آسمان کے فرشتے، تو گویا یہ تمام عالم ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عالمین کا رب ہے، عالمین کو پالنے والا ہے۔ تو لہذا کہا گیا 18,000 عالم ہے، تو انسان تو ابھی تک اس جو سامنے نظر آ رہا ہے عالم، اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکا، تو چہ جائے کہ تمام عالم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تمام کائنات کا رب ہے اور پالنے والا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں یا کا نعبد،
اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو عبادت کے ساتھ لفظ جمع کا استعمال ہوا ہے، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم کیوں آیا ہے جبکہ بندہ تو تنہا نماز پڑھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ تنہا پڑھ رہا ہے بندہ نماز، اس وقت بھی حکم یہی ہے کہ اسی طرح پڑھنا ہے، جمع کے سیکھے ہیں۔ ایاک نعبدو کہا گیا، اعبدو نہیں ہے، نعبدو ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو دوسرے جو عبادت کرنے والے ہیں ان میں شامل کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ لیکن پھر بھی یہاں بات آ گئی ہم یہ کر رہے ہیں، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں کچھ۔ ایاک نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی، تو پھر بھی یہ جو ہم آیا ہے اگلی آیت آئی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ جو کچھ کر بھی رہے ہیں یہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو انسان تو وضو بھی نہیں کر سکتا، انسان تو اٹھ بھی نہیں سکتا، بے انسان شک تو مسلے تک جا بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ ہی نے قوت دی، طاقت دی، پانی پیدا کیا، اسے وضو کیا، لباس دیا، اس کو پہنا، طاقت غذا کھائی، طاقت آئی، اور اس قابل ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر یہ کہہ سکیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر یہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں مدد، تو یہ سب سے اہم کام کون سا ہے جس میں مدد مانگنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہماری ہدایت فرماتا رہ۔ تو لہٰذا اگر اللہ ہدایت نہ فرمائے تو ہدایت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ مجھے ہدایت دی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، تو میں نے کہا پروردگار اس توفیق کو قائم رکھ اور میری ہدایت فرماتا رہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہمیں اس پر قائم رکھ۔ جی تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گئی بات تو ختم ہو گئی، نہیں، یہ مسلسل اللہ کی طرف سے توجہ اور عنایت کی ضرورت ہے، اور بلا تشبیہ کہ جس طرح وہ اس گریڈ اسٹیشن سے یا وہاں سے جہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے وہاں سے بجلی آ رہی ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی بجلی منقطع ہو جائے تو نور خاموش ہو جاتا ہے، لیمپ خاموش ہو جاتے، پکھے بند ہو جاتے ہیں، کارخانہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی عنایت اور رحمت بھی اسی طرح ہے کہ مسلسل آنی چاہیے۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں قنوت میں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میری حالت پر نہ چھوڑ۔ تو لہٰذا یہ جو دعا مانگی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا رہ، اس میں تسلسل ہونا چاہیے، کنٹینیوسلی جو ہے نا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نظر کرم رہنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت فرما، تو آگے مثال دی گئی ہے کن کے لوگوں کے راستے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا لطف ہوا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جو ہیں وہ نبی ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، وہ لوگ کہ جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ اور اس میں بھی حدیثوں میں اور مفسرین لکھا ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو پچھلے جو کہ گمراہ ہوئے وہ یہودیوں میں سے، اور ضالین وہ جو مسیحیوں میں سے جو کہ تین خداؤں کے قائل ہو گئے۔ تو کہا گیا ہے اللہ ہم ان کے راستے پر نہ چلا، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا لطف و کرم ہوا، انعام و کرام ہوا۔ تو عزیزان گرامی، یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور کچھ تشریح ہم نے کی ہے۔ تو ویسے تو اس کی تشریح جو ہے وہ بھی تقریباً 100 صفحے تک
تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ بہت آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذوالفقار ٹی وی پہ، ڈاکٹر اور عالم، اس میں مولانا فیض حسین بخاری صاحب قبلہ جو ہے ابھی سورہ فاتحہ کی تفسیر بہت ہی تفصیل سے بیان کی انہوں نے۔ اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی کال کرنا ہے تو آپ اس پہ واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے 00447438378187، اس پہ آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو یا آڈیو۔ آپ کو طب سے مسائل کوئی مسئلے سے کوئی مسئلہ ہے یا کوئی شرعی مسئلہ ہیں تو ان سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب موجود ہیں، یا آپ کو طب کے حوالے سے کوئی ہو تو میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے کوشش کروں گا جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے جب کہا کہ 18,000 عالمین ہیں یہاں پہ، جو کہ ہم ایک عالم جو ہے دنیا جو جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں جب سورہ رحمان کی جب ہوتی ہے تو اس میں سب چیزوں کو دو دو جب کہا گیا ہے، اس میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں آیا کہ زیادہ، دو سے زیادہ، جو کہ جہاں تک مجھے تھوڑی سی میں بہرحال جاہل ہوں عربی میں، لیکن جہاں تک میری سدبد ہے اس کے حساب سے تو ہر چیز کو جنتان اور جو بھی انہوں نے لفظ یوز کیا ہے سورہ رحمان میں اس کے حساب سے دو ہوتا ہے، تو اس کی طرح سب تشریح کیجیے گا آپ مجھے، اور انشاءاللہ جب سورہ رحمان آئیں گے تو آپ اس کو تفصیل سے بتائیے گا، لیکن میں کیونکہ آپ نے یہ کہا تو میں اس سے جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ جی وہ تو ہے کہ ہم نے چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، تو وہ چیزوں کی بات ہے کہ جیسے درخت ہے کوئی پیدا تو اس کا جوڑا ہے، انسان ہے تو اس کا جوڑا ہے، اسی طرح وہ حیوانات کے جوڑے جوڑے ہیں، تو اسی طرح نر و مادہ ہیں، تو یہ جوڑے جوڑے ہیں زوجین۔ صحیح۔ اس سے یہ نہیں ثابت آتا کہ بھئی دوسرا عالم نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی تو کہا گیا نا سبع سماوات، 7 آسمان، اور ایک آیت میں آیا ہے کہ ارضین جو ہے نا، زمین جو ہے وہ بھی مثلہن، زمینوں کو بھی 7 کہا گیا ہے، تو 7 آسمان بھی کہا گیا ہے، تو لہٰذا 7 کی بھی بات کی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے کتنی کہکشائیں ہیں، اب تو کتنی ترقی کی ہے سائنس نے، تو ابھی تو جی ہاں، کہہ رہے ہیں کہ جو زمین آسمانوں کی کتنی وسعت ہے، زمین کی تو خیر معلوم ہے، تو آسمان اور کائنات کی تو کہا گیا ہے کہ اگر 1,86,000 میل فی سیکنڈ یہ بجلی کی سپیڈ ہے نا، ایک سیکنڈ میں جی 1,86,000 سیکنڈ یہ نور کی سپیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اگر 40 ارب سال، ایک سال نہیں، ایک سیکنڈ کی سپیڈ جب 1,86,000 ہے، یہ سورج جو ہے ہم سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی روشنی زمین پر پہنچتے پہنچتے 9 منٹ لگ جاتے ہیں، اور ایسے بھی ابھی سیارے ہیں کہ جن کی روشنی کوئی 1 سال بعد پہنچتی ہے، اس کی تو 9 منٹ بعد پہنچ جاتی ہے، اور بعض کی ہیں کہ کئی سالوں بعد پہنچتی ہے۔ تو اگر زمین یعنی وسعت جو کائنات کی دیکھی جائے، تو اگر نور جو ہے وہ ایک جگہ سے وہ سفر کرے تو 40 ارب سال لگ جائیں، تب جا کے کائنات کی جو ہے نا وہ، اور یہ بھی ایک اندازہ ہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اتنی کائنات بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو بہرحال جب کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر ایک دفعہ تو انسان جو سوچتا ہے مثلا 5 فٹ کا 6 فٹ کا انسان ہے اللہ اکبر، تو یہ نہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ انسانوں سے بڑا ہے۔ پھر یہ زمین جس کی مساحت کتنی ہے کہ 25,000 مربع میل کے کتنی ہے، بہرحال مجھے پوری طرح نہیں، میں صرف ذرا کیا کہتے ہیں مطلب کو نزدیک کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جی یہ جو جی زمین ہے چاند سے 80 گنا بڑی ہے، اور سورج اس سے کتنا بڑا ہے، پھر سورج جو ہے اس نظام منظومہ شمسی میں اس کہکشاں میں ہے ایک، اور اس جیسے اربوں اور بھی ہیں۔ تو اللہ جب کہتے ہیں بڑا ہے، پہلی بات تو ہے کہ اللہ کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آئمہ نے فرمایا کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی تعریف ہو سکے، یہ بات ہے۔ اللہ بے شک، اکبر ان یوس، یعنی اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی تعریف ہو سکے، نہ یہ کہ کسی چیز کو سامنے رکھا جائے اور پھر کہیں ایک یہ چیز ہے اور ایک اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اس سے بڑا ہے، نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا اللہ کے سامنے کسی چیز کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی اگر یہ سوچیں تو اللہ کتنا بڑا ہے، تو پہلے کائنات کو دیکھ لیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے،
اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ کائنات پر محیط ہے، تو اللہ جو ہے ہر چیز جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو عالمین کا رب ہے، تو عالمین کا رب ہے، اس کا مطلب ہے کہ خالق کہتے ہیں وہ جو پیدا کرتا ہے، وجود دیتا ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو اس وجود کو باقی رکھتا ہے، اس وجود کو باقی رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری عطا کرتا ہے۔ مثلا انسان جو ہے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، تو آکسیجن وافر مقدار میں پیدا کی ہے، اس کو پانی پینے کی ضرورت ہے، پانی پیدا کیا ہے، اس کو سردی گرمی کی سے جسم متاثر ہوتا ہے اس کے لباس اور یہ چیزیں، تو لہٰذا انسان کی ضروریات کے لیے سب چیزیں اللہ نے پیدا کی، اور پھر ایک مقررہ وقت تک اس کو اس کی زندگی مقرر کی، تو رب اس کو کہتے ہیں کہ جو پالتا ہے لہجہ بے لہجہ، اس کو زندگی عنایت کرتا ہے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے جو ان چیزوں کی ضرورت ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آکسیجن کا معاملہ ہی دیکھ لیں، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی آکسیجن وافر مقدار میں پیدا نہ کی ہوتی تو اگر تو انسان سلنڈر لے کے پیچھے بھاگتا تو ویسے ہی مر جاتا بیچارہ سلنڈر لاتے لاتے ہی۔ ابھی ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس سے تقریباً 3,40,000 3.5 لاکھ ہر روز جو کیس آ رہے ہیں، تو ہسپتالوں میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے، تو کئی کارخانے لگے ہوئے ہیں آکسیجن بنانے کے، لیکن یہ ہے کہ اسپتالوں میں انہوں نے نوٹس بورڈ پہ لگا دیا ہے کہ اب مریض یہاں نہیں لے سکتے، اور سینکڑوں مریض جو ہیں آکسیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو جی اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خداوند عالم نے یہ آکسیجن کیسے پیدا کی ہے کہ تندرست انسان جو ہے ہوا میں تازہ آکسیجن لیتا ہے، تو پھر وہ آکسیجن کا پورا کارخانہ پھر کس طرح سے سانس لیتا ہے، اور تو لہٰذا اگر ایک ایک چیز پر غور کیا جائے تو انسان خدا کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص تھا، بڑا وہ نمازی اور اپنا عبادت گزار تھا، لیکن اس کو ایک سفر درپیش ہو گیا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، صحرا کا سفر تھا، اور پانی جو اس نے لیا تھا اپنے ساتھ پانی ختم ہو گیا، لیکن صحرا میں پانی اور کہیں مل نہیں رہا، تو اس کا جو ساتھی تھا اس نے ان سے کہا کہ بھی مجھے تھوڑا پانی دے دے، تو اس نے کہا میرے پاس بھی تھوڑا ہی پانی ہے، ابھی مجھے بھی تو کوئی معلوم نہیں ہے کہ پانی ملے، تو اس نے کہا اچھا میں پانی تجھے دیتا ہوں، مثلا 1 گلاس پانی کا دیتا ہوں، تو اپنی نمازیں جتنی زندگی کی پڑھی ہیں وہ مجھے دے دو، تو یہ گلاس پانی کا میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلیں زندگی رہی تو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی زندگی تو بچاؤ۔ ابھی تو تو پانی اس نے کہا، چاہیے۔ تو اس نے 1 گلاس پانی لیا اور اس نے کہا جی میرا تیرے سے معاہدہ ہو گیا، میں نے جو بھی نمازیں پڑھی ہوں سارے کا ثواب تجھے منتقل کرتا ہوں۔ اچھا، پھر وہ گھنٹے ڈیڑھ بعد پھر پیاس لگ گئی، اور اس نے کہا اب کہ جو باقی جو روزے رکھے ہیں وہ بھی دے دے اور باقی جو عبادتیں کی ہیں، تو لہٰذا انسان کی عبادتیں تو 2 گلاس پانی کی مار ہیں، یعنی اگر انسان پھنسا ہوا ہو تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میری لے لو، ٹھیک ہے، بے شک لیکن مجھے جو ہے وہ پانی کا گلاس پی دو، کیونکہ اس کے بغیر مر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہیرے جواہرات سونا چاندی یہ کھانے کے کام تو نہیں آتے نا، بڑے بڑے لوگ ہیں جب پھنس جاتے ہیں تو ہر چیز جو ہے ان کو چھوڑنی پڑتی ہے اس کے لیے، تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر جو ادا ہو ہی نہیں سکتا کسی ایک نعمت پر، تو اللہ تو فرماتا ہے اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ یہ پروگرام ڈاکٹر عالم کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر میں آپ کے میزبان ڈاکٹر صادق عابدی اور علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب۔ ہم اس میں آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں تو پھر ہم اس کو اس پروگرام میں شریک کر لیتے ہیں، تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں آپ کر سکتے ہیں، کال میسج بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو چلتے رہیں گے۔ آج 11واں ہے، ابھی 19 دن ہے، اور جیسے جیسے دن بڑھیں گے اسی حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو اور جتنی بھی چیزیں اس میں انکلوڈ کر سکیں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ کل ہم بات کر رہے تھے آپ کی صحت کے متعلق سے، جس طرح مولانا صاحب ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ کھانا پینا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، تو ہم کیونکہ ڈائبٹیز کی بات کر رہے تھے تو ڈائبٹیز میں کیا کھانا چاہیے یہ بھی میں نے کہا چلیں آپ کو اسی
حوالے سے مولانا کی بات سے ہم جوڑ لیتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. تو جہاں تک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس میں تو بس سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کاربوہائیڈریٹ کو لمٹ کریں. یعنی جس طرح اسٹارچ ہوتی ہے، روٹیاں جو ہوتی ہیں، چاول ہوتی ہے، چاول جو ہوتا ہے، اس کو آپ لمٹ کرنا ہے. اس کو ایک خاص مقدار میں اپنے ڈائٹیشین سے، اگر آپ ڈائبٹیز ہے آپ کو تو آپ ڈائٹیشین کو ضرور دیکھیے. ایک لائف سٹائل کے لیے ایک کلینکس ہوتی ہیں، اس میں بھی جائیے، آپ کو مزید آپ کو بتائیں گے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ کاربوہائیڈریٹ کو لمٹ کریں، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ کے لیے جب جیسے ہی جاتی ہے جسم میں تو وہ انسولین کو ڈیمانڈ بہت زیادہ آ جاتی ہے. تو اس لیے وہ ٹائپ 1 میں کاربوہائیڈریٹ کو لمٹ ٹائپ 2 میں بھی کرنا ہے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ جو مین سورس ہوتا ہے اس کا. لیکن اس میں یہ آپ کو کم از کم فروٹ ویجیٹیبلز ٹائپ 2 میں آپ زیادہ سے زیادہ فروٹ کا استعمال کریں، ویجیٹیبلز کا استعمال کریں. اچھا، چاول اگر کھانا ہے یا آٹا بھی کھانا ہے تو وہ ہول میل جسے کہتے ہیں آپ ہول میل کا آٹا کھائیے. یا اگر براؤن چاول ہے تو بہت اچھا ہے. براؤن شوگر ہے، اگر ویسے تو شوگر ہم کہتے ہیں اوائڈ کریں، لیکن اگر کوئی لوگ مجبوراً وہ ان سے نہیں برداشت ہوتا ہے تو اگر کرنا ہے تو براؤن شوگر پھر بھی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو پروسیس شوگر جو ہوتی ہے. پروٹین ڈائٹ جس میں خاص طور پہ جس طرح چکن ہے، سفید پروٹین جو ہم کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سفید گوشت، کہ مرغی ہے اور مچھلی، اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کاربوہائیڈریٹ کم کریں. ایک جس طرح اگر آپ ڈائٹیشین کا آپ کو بتائے گا کہ ایک پورشن اگر کاربوہائیڈریٹ ہے تو بقیہ 5-4 پورشن ڈفرینٹ چیزوں کے ہونا چاہیے، جس میں فروٹ، ویجیٹیبلز، سفید. گوشت میں کون کون جی، سی چیزیں آتی ہیں؟ سفید گوشت میں سبزیوں کی بات کر رہے ہیں یا فروٹس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب جو چیزیں اس میں آتی ہیں. سبزیاں جتنی بھی ہیں، اور سفید گوشت جو میں کہہ رہا ہوں وہ مچھلی اور مرغی، یہ دو آتے ہیں. جس طرح اچھا. ریڈ میٹ کا استعمال کم سے کم کرنا ہے. کوشش کریں اوائڈ کریں، لیکن ذائقے کے لیے کرنا ہے تو ونس ان اے ویک یا کبھی کبھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم سے کم مقدار میں. لیکن کیونکہ اس میں فیٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور کارسینوجینک بھی ہوتے ہیں ریڈ میٹ. زیادہ تر آپ دیکھیں جن لوگوں کو باؤل کینسر ہوتے ہیں اس میں بھی اس سے لنک ہے کہ ریڈ میٹ کھانے سے، کہ بکرے کا یا بھینس کا یا گائے کا گوشت جو ہے. اور ان لوگوں کے یہاں جو ہمارے عیسائی برادری ہے اس میں جس طرح یہ لوگ اس کا سور کا گوشت کھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. تو اگر اسلام نے جن یہ چیزوں کو بال منع کیا اس کی یہ وجہ. یہ بال کینسر جو ہے یہ کیا بواسیر ہے؟ نہیں، باؤل کینسر یعنی جو اس کی آنتوں کا کینسر جو ہو جاتا ہے، آنتوں کا جو اچھا. کینسر اس کی بات کر رہا ہوں، باؤل کینسر. تو اس کا لنک آیا ہے. اسی طرح آپ اولیو آئل کا استعمال کریں. نٹس ہیں جتنی بھی، یعنی اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے ڈائبٹیز میں تو بجائے اس کے کہ آپ کھانا کھائیں، جو سب سے زیادہ جسے ہم کہتے ہیں بالکل بھی نہیں کھانا ہے وہ کیک، بسکٹس اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں شگری استعمال. یعنی جو لوگ، یہ لوگ اگر ہمارے کوئی عیسائی برادری سن رہی ہے، یہودی برادری سن رہی ہے، تو ان کو شراب کا استعمال سے پرہیز کرنا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ میں نے جو دیکھا ہے اس ملک کے اندر لوگوں کی جو ڈائبٹیز بگڑتی ہے اس کی 2-3 وجہ ہوتی ہے. شراب کا استعمال بہت ہی کثرت سے یہ لوگ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کیک، بسکٹ اور چاکلیٹس میں بہت زیادہ ان کا دار و مدار ہوتا ہے. چائے میں چینی نہیں لیں گے لیکن چاکلیٹ ضرور کھائیں گے، کیک ضرور کھائیں گے، بسکٹ ضرور کھائیں گے. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. فریش اگر آپ نے فروٹ، اگر آپ کو طلب بھی ہو رہی مٹھاس کی تو فروٹ کھائیے. فروٹ کی مٹھاس بہت کم، بہت ہی یعنی اب وہ کرنے لگے ہیں کہ جی مینگو کو اوائڈ کریں ڈائبٹیز میں، لیکن جنرلی ہم کہتے ہیں کہ فروٹ شوگر اتنی نقصان دہ نہیں ہے ڈائبٹیز کے اندر. تو اس لیے اگر آپ کو مٹھاس کی طلب بھی ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ فروٹ کھا لیں. اور جتنا زیادہ اگر بھوک بہت لگ رہی ہے، ڈائبٹیز میں بھوک بہت لگتی ہے لوگوں کو، تو بجائے اس کے کہ آپ کھانا کھائیں، کاربوہائیڈریٹ کھائیں اور فیٹ کی چیزیں کھائیں یا شوگر کی کھائیں، نٹس کھائیے. یعنی نٹس سے مراد یہ جو جیسے مونگ پھلی ہے، کاجو ہے، ان کے استعمال سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹمک فلنگ ہوتی ہے، دیر تک ہوتا ہے. بہت اچھا سورس ہے. جو اس میں فیٹ بھی ہے جو ہے وہ ہائی ڈینسٹی لپڈ جو کہلاتا ہے، جو کہ اچھی، جسے کہتے ہیں اچھا فیٹ ہے، جو آپ کے لیے فائدے مند ہوتا ہے، ہارٹ کے لیے بچاتا ہے، یہ وہ ہوتے ہیں. تو اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اور جتنی بھی غیر صحت مند غذائیں ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ
شوگری غذائیں، کیک، بسکٹ، کاربوہائیڈریٹ ٹو مچ، جو ہم تو انفارچونیٹلی ہمارے جو ہندوستان اور پاکستان کا کلچر ہے اس میں ہم کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھاتے ہیں، پروٹین اور اس کا بقیہ چیزوں کا کم سے کم استعمال ہوتا ہے، تو وہ بیلنس الٹا ہونا چاہیے. اگر بیلنس ڈائٹ اگر دیکھیں تو الٹی ہونی چاہیے. تو ڈائبٹیز میں خاص طور پہ میں کیونکہ ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آج، تو اس میں ان لوگوں کو بہت خیال کرنا چاہیے لوگوں کو کہ اپنے کاربوہائیڈریٹ کا لمیٹڈ استعمال، ریڈ میٹ کا بہت لمیٹڈ استعمال، شوگر کو اوائڈ کرنا ہے. اگر طلب ہو رہی ہے شوگر کی یا میٹھی چیز کی تو فروٹ کا استعمال کریے. ویجیٹیبل جتنا کھائیں گے اچھا ہوگا. ہول میل، جس طرح میں نے کہا کہ آٹا جو آپ کاربوہائیڈریٹ لے بھی رہے ہیں تو وہ ہول میل کا کریں. پھر اکثر و بیشتر جو سوال ہم سے آتے ہیں، ہمارے مریض بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری ڈائبٹیز تو ہے لیکن میں تو ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب. تو بگڑی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بگڑ گئی ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. لیکن میں پھر ان کو یہی بتاتا ہوں ڈائبٹیز جو ہے سلو کلر ہے. یعنی آپ کے اندر جو ڈائبٹیز پڑی ہے آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ کو احساس ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جب لوگوں کی ڈائبٹیز ڈائگنوزی ہوتی ہے کمپلیکیشن کے ساتھ، یعنی لوگوں کو جب بیماریوں کی اس کی کمپلیکیشن آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بیماری کا پتہ چلتا ہے. تو یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اس کلچر میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں بہت ارلی اویئرنیس ہے، لوگوں کو جلدی ڈائگنوز ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ آپ کی بڑی ہوئی ہوتی ہے شوگر، تو اس کی وجہ سے کیا آپ کے ہارٹ پہ افیکٹ آتا ہے، آپ کے سٹروک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر شوگر بڑھی ہوئی ہے. ہارٹ اٹیک، میں لوگوں کو اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ مر جانا آسان ہے، لیکن اس میں بہت ہی تکلیف دہ موت آپ کو آئے گی کہ آپ کو اگر خدا نخواستہ اسٹروک ہو گیا تو آپ اپنے بستر پہ پڑے ہوئے محتاجی آ جائے گی. آپ کا کوئی حصہ معذور ہو گیا تو آپ کو محتاجی ہو جائے گی. تو ڈائبٹیز سلولی، کیونکہ یہ بلڈ ویسلز کو افیکٹ کرتا ہے، تو اس میں آپ کی خون کی جو بہاؤ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اسٹروک کا خطرہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائبٹیز جو لوگ سفر کرتے ہیں، جب خاص طور پہ جن کی ڈائبٹیز بہت پرانی اور بگڑی ہوئی ہے، تو ان کو سنسناہٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. بلکہ سنسناہٹ کے بعد جو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پیر محسوس نہیں ہو رہا ہے یا ہاتھوں کی انگلیاں محسوس نہیں ہو رہی ہیں. یہ ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں ڈائبٹک، کہ یہ نرو ڈیمیج ہو جاتی ہیں. یہ بھی وہ مائکرو جو یعنی دو طرح کی آپ کی خون کی نلیاں ہوتی ہیں، بڑی نلیاں ہوتی ہیں اور بہت ہی باریک باریک نلیاں ہوتی ہیں. جو آپ کی نروز ہیں وہ سپلائی ہوتی ہیں باریک باریک نلیوں سے. تو کیونکہ یہ ڈائبٹیز افیکٹ کرتا ہے ان دونوں کو، تو اس کی وجہ سے آپ کو اس کی بھی بیماری، یعنی اس کی کمپلیکیشن آنی شروع ہو جاتی ہے کہ نرو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے پاؤں میں بالکل احساس ختم ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نمنس آ جاتی ہے اور لیک آف سینسیشن ہوتی ہے. اور اس میں جب تک چوٹ لگتی ہے تو پھر وہ چوٹ ہیل نہیں ہوتی ہے، کہ وونڈ ہیل نہیں ہوتا ہے. اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہیل نہیں ہوتا ہے تو اس میں گینگرین بننے کا خطرہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ڈائبٹیز میں، یہاں خوش قسمتی ہے کہ بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز جسے کہتے ہیں، جہاں پہ اتنا نہیں ہے سہولیات میسر، لوگوں کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے کہ آپ کو ڈائبٹیز بہت بگڑ چکا ہوتا ہے. اور وہ زہر جو زخم جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے زہر بھرتا ہے، وہ زہر جو ہے آپ کے جسم میں آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو اگر نہ کاٹیں ٹانگ تو پورا جسم ختم ہو جائے اس کی وجہ سے. پھر میں وہی بتا رہا ہوں کہ کیونکہ یہ بلڈ خون کے بہاؤ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آنکھوں پہ جب یہ آتا ہے تو آنکھوں کی روشنی جانی شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کو بلڈ ویژن ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ ہماری روشنی جا رہی ہے، آنکھوں کا ہوتا ہے. پاؤں کا جس طرح زخم آ جانا، اس کو بھرنا نہیں. اچھا، اس کے ساتھ آپ کو، کیونکہ ساری جو ہماری قدرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار جو ہے آپ کے خون کے بہاؤ سے ہے. اگر آپ کے خون کا بہاؤ صحیح نہیں ہو رہا ہے جسم کے کسی حصے میں، اور جیسے کہ میں نے کہا بتایا ڈائبٹیز میں دونوں ہوتا ہے، بڑی نلیاں بھی اور چھوٹی نلیاں بھی سب ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے دماغ پہ جب اثر ہوتا ہے تو ایک تو اسٹروک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو بھولنے کی بیماری جسے ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں اس کا بھی اثر آتا ہے. اور ڈائبٹیز میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتا ہے وہ ہر وقت ان کو فٹیگ سے محسوس ہوتا ہے، ان کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے.
اس کی وجہ سے جو ایک اور جو دماغی دباؤ پڑتا ہے، اس پہ دماغی دباؤ بھی اس پہ اثر آتا ہے کہ جو مزید اگر آپ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں جہاں پہ سیروٹونن اور ڈفرینٹ انزائم بن رہے ہیں برین میں، اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ڈپریشن کی بیماری بھی ڈائبٹیز میں آپ کو بہت کامن ملے گی. اس کی ایک تو وجہ یہ کہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن آنی شروع ہوتی ہیں تو انسان کا ویسے ہی ریئیکشن آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ڈپریس ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن اینڈوجینس ڈپریشن جس سے ہم کہتے ہیں کہ جس میں کوئی وجہ نہ بھی ہو رہی ہو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے برین کے حصے میں اس جگہ کا جہاں سے یہ ڈپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انزائم نکل رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہوتا ہے آپ کو ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈائبٹیز کو آسان نہ لیں. ڈائبٹیز صرف یہ نہیں کہ شوگر بڑھی ہوئی اور ہم جو ہے شوگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، نہیں، یہ اندر ہی اندر وہ دیمک کی طرح، جس طرح اگر آپ نے کسی لکڑی کو دیکھا ہو کہ سامنے سے بڑا شاندار لکڑی نظر آتی ہے، لیکن وہ جب دیمک لگنی شروع ہوتی ہے، یہاں اتنی کامن نظر نہیں آتی ہے لیکن ہمارے پاکستان ہندوستان میں کافی کامن ہوتی تھی، تو دیمک آہستہ آہستہ لکڑی کو ایسے کرتی تھی کہ وہ بھربھری ہو جاتی ہے کہ آپ لکڑی کو یوں کرے. تو یہی آپ کے جسم کا حال ہوتا ہے ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن کے ساتھ. بہرحال یہ لمبی گفتگو ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر کوئی سوال بھی ہوں تو اس کو بھی لے لیں گے. آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذوالفقار ٹی وی کا ڈاکٹر عالم. وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کریں گے. انشاءاللہ کل پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی اور آپ سے پھر کسی طبی مسئلے پہ، اور انشاءاللہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب جو ہیں وہ قرآن مجید کے خاص کر جو صورتیں ہیں جو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنے نمازوں میں پڑھتے ہیں یا مختلف چیزوں میں اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی وہ شروع کی ہے. انہوں نے آج سورہ الحمد کی ماشاءاللہ بہت تفصیل سے انہوں نے تفسیر کی، تو کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء، أهلا بقدومك يا عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم.